السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر نے 10 لاکھ مجھے لا کے دیے اور بولا کہ کسی دوست کی امانت ہیں، کچھ دن کے بعد وہ لے جائے گا، سنبھال کر رکھنا۔ میں نے الماری میں رکھ دیے۔ کچھ دن کے بعد شوہر کا دوست اپنے پیسے لینے آیا۔ میں نے الماری کھولی تو پیسے غائب تھے۔ شوہر نے کہا کہ ضرور تم نے اپنے بھائی کو دیے ہوں گے، اس پر قرضہ تھا بہت۔ میرے شوہر کے دوست نے کہا مجھے پیسے واپس کر دو ورنہ پولیس بلوا لوں گا۔ شوہر نے کہا پیسے نہیں ہیں، پیسے کے بدلے میری بیوی بیچ۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے دروازہ توڑ کر میرا شوہر اندر آئے گا اور مجھے گلا دبا کر مار ڈالے گا۔ باہر صحن میں اس کے اور اس کے دوست کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روں۔ بار بار میری نگاہ بھٹک کر اسی الماری کی طرف جا رہی تھی جس کے دونوں پٹ کھلے پڑے تھے۔ اس کا ہر دراز میرے شوہر نے باہر نکال دیا تھا۔ اندر پڑی ہر چیز اب زمین پر بکھری تھی، مگر الماری میں جو کچھ اسے چاہیے تھا وہ تو ملا نہ تھا۔ اچانک کی زوردار آواز سے دروازہ کھلا۔ میں اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے میں میرا شوہر کھڑا تھا اور پتھریلے تاثرات سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ چل اٹھ، باندھ اپنا سامان اور نکل جا میرے گھر سے۔ اس نے بھی وہی کہا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ میرے شوہر کے گھر کے سوا میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ ماں باپ تو عرصہ ہوا گزر چکے تھے، اب میں بھلا کہاں جاتی؟ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرا تمہارے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے جس کے سہارے میں زندگی گزار سکتی ہوں۔ میرا یقین کرو، میں نے وہ پیسے نہیں چرائے۔ میں نے دونوں ہاتھ شوہر کے سامنے جوڑ دیے لیکن وہ بفر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے جڑے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے الگ کیا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ پیسے تم نے ہی لیے ہیں، اپنے اس بھوکے ننگے بھائی کو قرض دیا ہوگا یا پھر کسی اور عیاشی میں اڑا دیے ہوں گے۔ اب میرا دوست باہر کھڑا اپنی رقم مانگ رہا ہے۔ 10 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں؟ بولتے بولتے اس کی آواز پریشانی میں بدل گئی، لیکن مجھے تو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس گھر سے نہ نکالو، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے ایک دفعہ پھر اس کی منت سماجت کی تو وہ جھنجھلا گیا۔ میں تجھے اس گھر سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں۔ 10 لاکھ روپے دینے کے لیے نہیں میرے پاس، اس لیے میں تجھے بیچ رہا ہوں۔ اب تو میرے دوست کے ساتھ ہی جائے گی۔ میرے شوہر کی بات پر گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر کھلے دروازے سے باہر جھانکا۔ سامنے ہی اس کا دوست کھڑا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اندر دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بری شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں نے ایک دفعہ پھر اپنے شوہر کی منت سماجت کی، لیکن اب کی بار وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ اس نے اپنے دوست کے قدموں میں مجھے پھینک دیا۔ اچھی طرح سے دیکھ لے، کوئی کمی نہیں ہے، جوان ہے، عمر بھی صرف 20 سے 25 سال ہے۔ 10 لاکھ کے بدلے یہ بری نہیں۔ میرے شوہر نے کہا۔ میں لرز کر رہ گئی۔ بھلا کوئی شوہر بھی اپنی بیوی کا اس طرح سے سودا کرتا ہے جیسے وہ کر رہا تھا؟ میں اپنی چادر میں خود کو چھپانے لگی۔ میرا شوہر میرا سودا طے کر کے اب بیزاری سے دائیں بائیں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے ماروں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی نہیں، کوئی چیز نہیں جسے تم 10 لاکھ کے بدلے میں اس شخص کے حوالے کر رہے ہو۔ میں نے پلٹ کر قربناک چیخ کے ساتھ کہا،
مگر میرے شوہر نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب میرے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زیادہ ڈرامے مت کر، چل میرے ساتھ۔ اس شخص نے میرا بازو پکڑا کر مجھے باہر کی جانب گھسیٹا۔ میں کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ پچھتاوے کی ایک تیز لہر میرے اندر جاگی۔ میں نے پلٹ کر کمرے میں سے نظر آتی ہوئی الماری پر نگاہ ڈالی۔ کاش اس روز میں وہ غلطی نہ کرتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے میری غلطی کی سزا مل چکی تھی۔ وہ بدمعاش سا آدمی، دیکھنے والا آدمی مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا رہا تھا۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پتہ نہیں یہ آدمی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شاید اتنی دولت ہونے کے باوجود اس کے گھر میں مجھے کچھ سکھ مل جائے۔ ایک سوچ میرے ذہن میں چلی آئی، لیکن گاڑی کے کھلے دروازے سے جو ہی اس نے مجھے اندر پٹخا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ گاڑی کے اندر پچھلی سیٹ پر کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ اس شخصیت کو دیکھتے ہی میری آنکھیں یقینی سے پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے کسی جلتے تندور میں پھینک دیا ہو۔ وہ شخص آگے بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں اچانک ہی پلٹی اور زور سے چلائی، خدا کے لیے دروازہ کھول دو! میں گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے دروازے کو زور زور سے مکے برساتے ہوئے اسے کھولنے کا کہہ رہی تھی، لیکن کسی پر بھی میری چیخوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کے دوست نے کئی بار چلانے کے بعد میری بات نہ سنی۔ میں نے مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے اپنے ساتھ بیٹھی اس شخصیت کو دیکھا اور سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ خوف سے میرا برا حشر ہو رہا تھا۔ سکڑ کر گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائی وہ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا، جس کے بعد آج میں اس مقام پر آ پہنچی تھی۔ یہ کہانی آج سے 4 سال پہلے میری شادی کے دن سے شروع ہوئی تھی۔ صرف 2 جوڑے کپڑے میں میرے چاچا چاچی نے مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا، یوں جیسے جان چھڑائی ہو، کیونکہ میرے والدین کو مرے ہوئے عرصہ گزر چکا تھا اور وہ میرا خرچ اٹھا اٹھا کر تھک ہار چکے تھے۔ سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ گرائے میں اپنے دھڑکتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے راشد کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں میری ساس رہتے اور دوسرے کمرے میں ایک بیڈ کے اوپر چند پھولوں کی پتیاں گرا کر انہوں نے میرا کمرہ بنا دیا تھا، اور دروازہ کھلا تو میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی امید تھی کہ شادی کے بعد شاید میری زندگی بدل جائے، اور آنے والی زندگی کے کئی حسین سپنے میں نے سجا رکھے تھے۔ کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تو سامنے ہی قدم نظر آنے لگے، لیکن وہ قدم ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں جانب تو کبھی بائیں جانب۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایسا لگا جیسے راشد ابھی بے ہوش ہو کر نیچے گر جائے گا۔ میں نے بے اختیار گھونگھٹ اٹھا دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ سامنے نوجوان آدمی کھڑا تھا، کپڑے تو وہی تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہی میرا دلہا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں شراب کی ایک بوتل بھی تھی جسے بار بار وہ منہ سے لگا کر چند گھونٹ پی لیتا تھا۔ واہ کیا مال نکالا ہے اماں نے میرے لیے! تو بڑی سندر ہے، کم عمر ہے اور چھوٹی موٹی۔ منہ سے دھڑام سے کہنے کے بل لیٹ کر میرے سامنے لیٹتے ہوئے اس نے چھچھورے سے انداز میں کہا، تو میں بھی بے اختیار خود میں سمٹ گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں عجیب سی تھیں۔ لے تو بھی لے، بڑے مزے کا ہے۔ بلا وجہ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں، اس میں تو بڑا سرور ہے۔ راشد نے زبردستی شراب کی بوتل میرے منہ کے ساتھ لگائی۔ میں گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی برباد ہو چکی۔
ایک شرابی شخص کے پلے باندھ کر شاید میرے چچا چچی نے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ راشد اب جھومتا ہوا اٹھ کر باتھ روم جا رہا تھا۔ میری سوچ بالکل درست تھی۔ وہ نکما شرابی اور آوارہ قسم کا انسان تھا۔ وہ مجھے پا کر بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اس سے زیادہ خوش تو اس کی ماں تھی۔ اسے بیٹھے بٹھائے ایک نوکرانی جو ہاتھ آ گئی تھی۔ اس کی اگلی صبح کپڑے بدلنے کے لیے میں نے الماری کھولی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے چچا کے گھر کے دو بڑے بڑے سوٹ کیس بھر کے لائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ اس میں میری بری کا سامان ہے، لیکن الماری میں تو ایک ہی جوڑا لٹکا ہوا تھا، وہ بھی پرانا سا، ایسے جیسے کسی سے مانگ کر الماری میں رکھ دیا گیا ہو۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ ارے اب جاگی ہے دلہن، صبح سے چائے کے انتظار میں میری تو آنکھیں ترس گئیں۔ جلدی سے کچن میں جا اور مجھے چائے بنا کر لا دے۔ سامنے میری ساس بیٹھی تھی۔ اس نے آرڈر جاری کیا، پر میں تو پریشان تھی۔ اماں لگتا ہے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ میری الماری میں میری بری کے سارے کپڑے غائب ہیں، وہ بھی سارے خوبصورت زیور بھی نہیں ہیں جو آپ لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا تو ساس چند لمحے تک تو مجھے دیکھتی رہی اور پھر اچانک سے زوردار کہکا مار کر ہنس پڑی۔ ارے وہ تو ہم نے آس پڑوس سے کپڑے مانگ کر لائے تھے بری کے نام پر، تم لوگوں کو دکھائے اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کے تھے انہیں واپس کر دیے۔ بھلا ہمارے پاس کون سی زمینیں جائیدادیں ہیں جو تمہارے لیے ایسے شاندار کپڑے بنواتے؟ چل جا چائے بنا، تو کون سا حور پری ہے جو تجھے اتنے مہنگے کپڑے پہننے ہیں؟ میری ساس نے میرا مذاق اڑایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا۔ لیکن میں آنسو پیتی کچن میں چلی آئی۔ ساس کو ناشتہ بنا کر دیا تو اس نے مجھے پورے گھر کی صفائی پر لگا دیا۔ شادی کے اگلے روز ہی پورے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بے حال ہوتی رہی، جبکہ راشد کمرے میں اوندا پڑا خراٹے لیتا رہا۔ نئی نویلی دلہن والے کمرے میں کوئی نہ جاؤ سانس پورے کیے اور نہ ہی راشد نے گھر کا، تو گھر میں صرف اتنا ہی کام تھا کہ وہ سونے کے لیے آتا یا پھر کھانا کھانے کے لیے۔ ساس مفت کی نوکرانی میسر آتے ہی سارا دن سیر سپاٹوں میں مصروف رہتی اور شام ڈھلے گھر واپس آتی۔ راشد کبھی 4 پیسے لے آتا تو اس سے گھر میں راشن ڈال دیا جاتا۔ میں اپنی ضرورتوں کے لیے ترستی رہ جاتی۔ اگر راشد سے زیادہ کچھ کہتی تو مار مار کر میرا برا حال کر دیتا۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ بھوکا نہیں رکھتا تھا۔ چند روز کے بعد وہ کہیں نہ کہیں سے شراب کی بوتل لے آتا اور پھر اس پوری رات مجھے اس کا ظلم سہنا پڑتا۔ اس دن بھی معمول کے مطابق گھر بھر کے گندے کپڑے نلکے کے پاس بیٹھے دھو رہی تھی کہ اچانک زور سے دروازہ بجا۔ ہائے نامراد اٹھ کے دروازہ کھول، یوں لگتا ہے جیسے جو بھی کوئی باہر ہے وہ دروازہ توڑ دے گا، بلا وجہ خرچہ گلے پڑے گا، میری ساس اندر سے چلائی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی گلی کا ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ باجی، راشد بھائی کی لڑائی ہو گئی ہے جوئے کے اڈے پر، انہیں بہت سے لوگوں نے مارا پیٹا ہے اور ان کے سر میں سے خون بھی بہے جا رہا ہے، وہ وہاں سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ کر راشد بھائی کو وہاں سے اٹھا لے جائے، ورنہ وہ پولیس بلا لیں گے۔ لڑکا اطلاع دے کر خود چلا گیا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ راشد جیسا بھی تھا میرا سرتاج تھا، لیکن میں اکیلے اسے جوئے کے اڈے سے واپس کیسے لیتا؟ میں نے بے بس نگاہ سے اندر دیکھا۔ ساس بھی اس لڑکے کی آواز سن لی تھی۔ ہائے ہائے، میرا بیٹا نہ جانے ظالموں نے اسے کیوں مارا پیٹا، وہ تو اتنا نیک اور شریف انسان ہے۔ جا جلتی چادر اوڑھ کر جا اور اسے لے آ۔ مجھ بڑھیا کے اندر جان ہوتی تو میں خود اسے لے آتی۔ میری ساس نے حکم دیا تھا تو میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی، لیکن راشد کو بھی تو گھر لانا تھا۔ میں چادر اوڑھ کر محلے میں آئی تو مجھے پتہ تھا کہ جوئے کا اڈہ کہاں ہے۔
جہاں رات گئے تک راشد جوا کھیلتا رہتا تھا، وہاں آس پاس مردوں کا جمگنڈا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچی، سارے آوارہ مرد پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی چبھتی ہوئی نگاہیں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار میں نے چادر سے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ دروازہ کھلا تھا، میں اندر چلی آئی۔ بے باک کہکوں اور ذومانی باتوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں شرم سے سرخ پڑ گئی۔ راشد کہاں ہے؟ میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ میں 2-3 کمروں سے گزر کر اندر چلی آئی۔ یہاں بہت سارے مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرش پر راشد پڑا کرا رہا تھا۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا جائزہ لیا۔ شکر تھا کہ زیادہ خون نہیں بہہ رہا تھا۔ وہ ہوش میں تو تھا، لیکن اسے اتنا مارا گیا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکتا تھا۔ راشد اٹھو چلو، میں نے اسے کہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ آس پاس کھڑے مرد دلچسپی سے ہماری جانب دیکھنے لگے۔ راشد جلدی اٹھو، گھر چلے۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اب کی بار اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ اس کے جھٹکے سے میری چادر ڈھلک گئی۔ سارے مردوں کی نگاہیں مجھ پر جمی تھی۔ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں یہیں پر سما جاؤں۔ مجھے راشد پر شدید غصہ آیا، لیکن میں نے اس کے کیے بغیر گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اپنے آنسو پیتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر اٹھی اور راشد کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ شکر تھا کہ اس نے اس بار کوئی مزاحمت نہ کی، اور نشے میں جھومتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا، کبھی دائیں جانب گر پڑتا اور کبھی بائیں جانب۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ میں جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ آس پاس سے گزرتے مرد بہانے بہانے سے کبھی میرے کندھے کو چھو لیتے اور کبھی میری کمر کو۔ راشد جلدی چلو، میں نے اسے پکڑ کر گھسیٹنا چاہا، لیکن وہ نشے میں دھت تھا اور اس قدر بھاری تھا کہ مجھ سے سنبھالا نہ جا رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں اسے جوئے کے اڈے سے باہر لے آئی۔ قریب تھا کہ میں رو پڑتی۔ اچانک ہی کسی نے دائیں جانب آ کر راشد کو سہارا دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ ایک نوجوان آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس کے سہارے دیتے ہی راشد کا چہرہ اور بوجھ میرے کندھے پر سے ہٹ گیا۔ میں نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ اس شخص نے بغیر ایک لفظ کہے راشد کو گھر تک پہنچا دیا اور واپس پلٹ کر جانے لگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے کہا۔ تب اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں بڑی گہری تھیں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ آئندہ کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہیں۔ میرا نام ناصر ہے، میں آپ کا محلے دار ہوں، اس شخص نے کہا۔ میں اس کی مسکراہٹ میں کچھ خاص تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ زندگی بھر میں پہلی بار کسی نے میری مدد کی تھی اور میری پریشانی کا احساس کیا تھا کہ کاش راشد بھی ایسا ہی ہوتا۔ ایک سوچ میرے اندر آئی، مگر میں سر جھٹک کر راشد کو اندر لے آئی تھی۔ میری بوڑھی ساس راشد کو دیکھتے ہوئے سینہ پیٹ رہی تھی اور وہ سب لوگوں کو گالیاں دے رہی تھی جنہوں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ اس کی گالیوں میں میں بھی شامل تھی۔ اسے لگتا تھا جب میں راشد کی زندگی میں آئی ہوں تو وہ برباد ہو گیا ہے۔ میں نے سر جھٹک کر کچن میں چلی گئی اور کھانا پکانے لگی، مگر میرا دھیان رہ رہ کر اس شخص کی مسکراہٹ کی طرف جا نکلتا۔ راشد تو کبھی مجھ سے مسکرا کر بات نہ کی تھی۔ راشد کا نشہ اترا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ جن لوگوں کے لیے میں نشہ کرتا تھا آج انہوں نے مجھے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ اب میں سدھر جاؤں گا، راشد نے کہا۔ میں نے بھی دعا کی کاش ایسا ہی ہو جائے، لیکن اسی دوران میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایسا سوئی کہ اگلی صبح جاگی ہی نہیں۔ راشد کو ماں کے مرنے کا دکھ تھا، اس لیے وہ سنبھل گیا اور کام پر جانے لگا۔ اس نے کہیں مزدوری پکڑ لی۔ روزانہ شام کو وہ چند پیسے لا کر گھر میں دیتا، جس سے اگلے دن کا کھانا پک جاتا۔ مجھے کچھ سکون محسوس ہونے لگا، لیکن راشد کا رویہ میرے ساتھ وہی تھا، مار پیٹ اور گالم گلوچ والا۔ لیکن میں اس میں خوش تھی کہ کم از کم وہ اپنی ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے۔
ایک رات کافی دیر تک راشد نہ آیا، میں بڑی پریشان تھی۔ آخر کار رات کے 2 بجے کے قریب وہ واپس آیا تو تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، اس نے مجھے دیا اور کہا یہ پیسے الماری میں سنبھال کے رکھ دے، 10 لاکھ روپے ہیں، مجھے میرے دوست نے دیے ہیں، کچھ دن کے بعد وہ واپس مانگے گا تب اسے دینے ہیں۔ راشد نے کہا اور خود کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے بغیر گنے اس کی رقم اٹھا کر احتیاط سے الماری میں رکھ دی تھی۔ اگلے دن وہ پھر سو کر اٹھا اور آج وہ بڑا خوش تھا۔ اسے دیکھ کر میں بھی خوش تھی۔ دروازہ بجا، دروازے پر میرا چچا زاد بھائی تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری شادی کے بعد پہلی دفعہ ان میں سے کوئی ملنے آیا تھا، لیکن وہ بھی اپنے مسئلے کو لے کر۔ باجی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کہیں سے چند لاکھ روپے کی رقم لا کر دیں، قرض خواہوں نے مجھے بڑا تنگ کر کے رکھا ہے، جیسے میرا کاروبار چلے گا میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا۔ اس نے مجھے کہا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ رقم بھی کسے لے رہا تھا جس کے خود کے پاس 1 روپیہ نہ تھا؟ میری ہنسی کی آواز سن کر راشد بھی چلا آیا۔ اس نے چچا زاد بھائی کی باتیں سن لی اور اب عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، ہمارے پاس ہوتے تو تمہیں دے دیتے، ہم تو خود بڑی مشکلوں سے گزارا کرتے ہیں۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ میرے چچا زاد کو بھائی کو شدید غصہ آیا، اس لیے وہ سامنے پڑی چائے پیے بغیر ہی اٹھ کر چلا گیا، لیکن راشد بار بار مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ چند روز بعد کا واقعہ تھا۔ رات کے وقت راشد گھر آیا تو بڑا گھبرایا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگتا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا، لیکن عین اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ راشد اچھل پڑا۔ دروازہ مت کھولنا، باہر پولیس ہے، وہ مجھے پکڑ لے گی، اس نے گھبرا کر کہا۔ میں خود حیران رہ گئی، مگر باہر واقعی پولیس تھی۔ انہوں نے دروازہ کھلنے کا انتظار نہ کیا اور دیوار کود کر اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے راشد کو ہتھ کڑی پہنا دی۔ چل باہر، بڑا آیا عورتوں کے پرس چھیننے والا، آج تجھے بتاتا ہوں۔ بڑے دنوں سے میں تیری طاق میں تھا۔ پولیس والے نے راشد کو زور سے تھپڑ دے مارا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا کہ راشد عورتوں کے پرس چھینا کرتا تھا، مگر وہ تو کہتا تھا کہ وہ مزدوری پر جاتا ہے۔ میری چیخوں پکار اور روکنے کے باوجود پولیس راشد کو پکڑ کر لے گئی۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اکیلی عورت کا اس معاشرے میں کیا حال ہو رہا تھا، یہ تو میں جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، مجھے تو تھانے کا بھی پتہ نہ تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ مجھے لگا شاید اسے رات تک چھوڑ دیں، مگر رات گزری اور اگلا دن نکل آیا۔ راشد کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ گھبرا کر میں گھر سے باہر نکلی اور جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی میری نظر سامنے ناصر پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا جملہ یاد آیا، اگر کبھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میں لپک کر اس کے پاس گئی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس نے پوچھا تو میں رو پڑی کہ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، مجھے اسے چھڑوانا ہے۔ میں نے کہا تو وہ عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لیکن آپ کا شوہر تو دن رات آپ کو مارتا پیٹتا ہے، وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، کسی روز آپ کو بھی قتل کر دے گا، شرابی ہے، جوا کھیلتا ہے۔ اس نے کہا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمارے درمیان چند باتیں ہوئیں، مگر شکر تھا کہ ناصر کی کرسی سے مدد سے راشد کو چھڑا کر میں گھر آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے ایک دفعہ پھر مجھے روئی کی طرح دھن کر رکھ دیا۔ کن مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے آوارہ عورت، میں خود ہی جیل سے چھوٹ کر گھر آ جاتا۔ اس نے کہا تو میں سسکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ حالات معمول پر آنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات گئے دیر سے گھر آتا، لیکن اب مجھے اس کا انتظار نہ رہتا۔ میں خوش رہنے لگی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے گنگنانے لگی۔ مجھے اچانک کی زندگی اچھی لگنے لگی۔ ایک روز راشد کو آئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ بجا۔ راشد اٹھ کر باہر گیا اور اپنے دوست کو اندر لے کر آ گیا۔ یہ بڑی بڑی مونچھوں والا ایک موٹا تازہ آدمی تھا۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پیروں تک دیکھا۔ راشد نے مجھے آ کر بتایا، وہ جو پیسے الماری میں رکھے تھے وہ نکال کر دو۔
میرا دوست لینے آیا ہے۔ میں نے دوپٹے سے اپنے آنسو پہنچے، ہاتھ صاف کیے اور جا کر اندر والا لاکر کھولا۔ کھولتے ہی میں نے پیسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر پیسے تھے ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ کہاں چلے گئے پیسے؟ کہیں اور رکھے ہیں کیا؟ میرے شوہر نے پوچھا، لیکن میں کپ کپا کر رہ گئی۔ پیسے تو یہیں تھے، لیکن وہ کہاں گئے؟ میں نے کہا تو میرے شوہر کا دماغ الٹ گیا۔ کہاں گئے؟ کیا مطلب؟ پیسے اگر یہاں نہیں ہیں تو کدھر ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر الماری میں سے ہر چیز اٹھا کر باہر پھینک دی، پاگلوں کی طرح ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے پیسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے بری حالت میں کھڑی تھی۔ میرا تو سر گھومنے لگا تھا۔ جلدی بتا کہاں ہیں پیسے یا لگاؤں ایک؟ راشد نے پوچھا اور ساتھ ہی ایک دو تھپڑ بھی مجھے لگا دیا۔ میں سسک اٹھی، اور میں سچ کہہ رہی تھی، ویسے بھی میں نے یہیں رکھے تھے۔ شور کی آوازیں سن کر باہر کھڑے راشد کے دوست کو بھی شاید اندازہ ہو گیا۔ اس نے آواز دے کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ میرے پیسے کہاں ہیں؟ راشد نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر الٹے قدموں واپس وہ نکل آیا، اندر آ گیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے مجھے اپنے دوست کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میرے لاکھ رونے پیٹنے کی منت سماجت کے اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت میں گاڑی میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، میں اپنے ماضی سے حال میں چلی گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، خوفزدہ نگاہوں سے ساتھ بیٹھا وہ شخص ابھی تک مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے راشد کے دوست نے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ چل اندر، اس نے کہا، مگر تبھی اب تک خاموشی بیٹھی ہوئی وہ شخصیت بول اٹھی، اس کا ہاتھ چھوڑ دو، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، اب تم جاؤ، آگے میں جانوں۔ اور یہ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ مونچھوں کو تاؤ دیتا راشد کا دوست اچانک بھیگی بلی بن گیا۔ اس نے جلدی سے چابی اس شخص کی طرف اچھالی اور منظر سے غائب ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر بے یقین نگاہوں سے دیکھا، گاڑی کی دوسری جانب کوئی اور نہیں بلکہ ناصر کھڑا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا الماری میں سے وہ پیسے تم نے چرائے؟ میں نے سرسراتی آواز میں کہا تو ناصر نے زوردار کہکا لگایا، اندر آ جاؤ، پھر سب بتاتا ہوں، سب کچھ۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر اس شاندار بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ ڈالا۔ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ ناصر پر ڈالی۔ اسے اپنے گھر کا راستہ تو میں نے دکھایا تھا، اس کی مدد کرنے اور میٹھی میٹھی باتوں سے متاثر ہو کر اسے گھر آنے کی اجازت دے بیٹھی۔ راشد کی غیر موجودگی میں وہ اکثر ہی آ جایا کرتا۔ اس کی قربت کا ہی اثر تھا کہ اس کے آنے کے بعد میں بھی خوشی محسوس کی اور اٹھتے بیٹھتے گنگنانے لگی۔ مجھے ناصر بے حد اچھا لگنے لگا۔ اس روز جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے شادی کے لیے پوچھا تو میں تو جیسے دنگ رہ گئی۔ لیکن راشد، وہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، میں نے ناصر کہا۔ ناصر خاموش ہو گیا اور تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ بیڈ کے اوپر گر گیا۔ او ہو، چادر گندی ہو گئی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے چادر ہٹائی، الماری میں سے دوسری چادر نکال کر بیڈ کے اوپر بچھا دی، مگر شاید اسی لمحے ناصر کی گھاک نگاہوں نے الماری میں رکھے 10 لاکھ روپے دیکھ لیے۔ تم نے ہی چرائے وہ 10 لاکھ روپے؟ تمہارا اس شخص کے ساتھ کیسا رشتہ تھا؟ کون ہو آخر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ ناصر ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس نے پانی کا ایک گلاس میرے سامنے کیا۔ پریشان مت ہو، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ جوئے کے اڈے میں جب میں نے پہلے تمہیں دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا، مگر مجھے پتہ تھا کہ راشد کے ساتھ تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے، وہ تمہیں کبھی بھی ایسے طلاق نہ دیتا، اس لیے میں نے یہ سارا کھیل رچایا۔ راشد کا یہ دوست میرا جاننے والا ہے۔ راشد چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنا گزر بسر تو کر رہا تھا، لیکن لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں تھا۔ یہ آدمی راشد کا اور میرا بھی دوست ہے۔ میرے کہنے پر اس نے 10 لاکھ روپے راشد کو دیے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ وہ چند ہی دنوں میں یہ 10 لاکھ روپے لے کر فرار ہونے والا تھا۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی ہے کہ مجھے وقت پر اس کے منصوبے کا پتہ چل گیا اور میں نے آج اپنے دوست کو پیسے لینے کے لیے بھیج دیا، اور سب کے آخر میں میری توقع کے عین مطابق اس نے تمہیں اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا، ناصر کہہ رہا تھا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
میں برا آدمی نہیں، میرا اپنا کاروبار ہے، میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ رہی بات طلاق کی تو فکر مت کر، میرا وکیل راشد سے طلاق نامے پر دستخط کروا لے گا۔ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں واقعی دوزخ سے نکل آئی تھی۔ ناصر نے جو کہا سچ کر دکھایا، کچھ ہی عرصے میں راشد نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ ویسے مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہ تھا، میری ذمہ داری کیسے اٹھاتا۔ طلاق کے بعد عدت کے تمام عرصے میں ناصر نے مجھے اپنے ایک علیحدہ گھر میں منتقل کر دیا، وہاں اس نے مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے دی، اور عدت مکمل ہوتے ہی ناصر نے مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے دنیا کی ہر خوشی دی۔ یقین نہیں آتا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ یہ 10 لاکھ روپے جن کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے اپنے دوست کے ہاتھوں فروخت کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ناصر نے وہی 10 لاکھ روپے میرے حق مہر مقرر کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی کوئی انسان اتنا نیک بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن اسے دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار میری سن لی تھی۔ میرے چچا چاچی تو پہلے ہی مجھ سے جان چھڑا کر بہت خوش تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میری دوسری شادی ایک نہایت امیر کبیر انسان سے ہو گئی ہے تو وہ خوشی خوشی گھر میرے آنے لگے۔ ناصر کو ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، میں بھی اپنے رشتوں کو واپس پا لینے پر خوش تھی۔ وہ زندگی جو راشد کے ہوتے ہوئے مجھے کانٹوں سے بھرا ایک راستہ لگتی تھی، اب ناصر کی ہمراہی میں وہ مجھے پھولوں سے مہکتا ہوا ایک گلاب محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔